نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ کے بعد جب بہت سے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے تو انہی میں جو ہے قبیلہ ہوازن بھی تھا۔ قبیلہ ہوازن حنین کے مقام پر لشکر لے کر جمع ہو گیا اور لڑائی کے لیے آ گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا لشکر لے کر وہاں پر تشریف لے گئے۔ وہاں پر جب ان سے مقابلہ ہوا تو مسلمانوں کو واضح فتح ہوئی اور اس کے بعد بہت سا مال غنیمت اور قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے، کیونکہ اس وقت نئی فتح ہوئی تھی، تو ان کی دلجوئی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کا زیادہ تر حصہ جو ہے ان کے نام کر دیا، ان کو عطا کر دیا، ان کو انعام کے طور پر دیا۔ تو اس بات پر انصار کے دل کو جو ہے وہ غم پہنچا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انصار کے ایک سردار سعد بن عبادہ حاضر ہوئے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے دلوں کو رنج پہنچا ہے کہ آپ نے جو بھی مال غنیمت تھا آپ کا، آپ نے جو ہے انہیں مکہ کے لوگوں کو دے دیا ہے، جبکہ ہم اس کے زیادہ حقدار تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد کیا تم بھی ایسی بات کہتے ہو؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اپنی قوم کا ہی ایک بندہ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تم تمام لوگوں کو جمع کرو اور پھر میں ان سے خطاب کروں گا، میں ان سے بات کروں گا۔ تمام انصار جو ہے ایک جگہ جمع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے ارشاد فرمایا کیا یہ سچ نہیں ہے کہ میں تمہارے پاس اس وقت آیا جب تم گمراہ تھے، پھر اللہ نے میرے ذریعے تمہیں سیدھا راستہ دکھایا، تم غریب تھے اللہ نے میرے ذریعے تمہیں دولت دی، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اللہ نے میرے ذریعے تم میں اتفاق پیدا کیا۔ انسان نے ایک زبان ہو کر جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ نے سچ فرمایا۔ آگے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اگر تم مجھے یہ بھی کہتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرے لوگوں نے تمہیں جھٹلایا تو ہم نے تمہاری تصدیق کی، جب دوسرے لوگوں نے تمہیں نکال دیا تو ہم نے تمہیں جگہ دی، جب تم رنجیدہ تھے تو ہم نے تمہاری دلجوئی کی۔ اے انصار اگر تم یہ جواب دو گے تو میں یہ کہتا ہوں کہ تم سچ کہتے ہو، لیکن کیا اس معمولی سے ساز و سامان کے لیے تمہارے دل میں میری طرف ایسے خیالات آئے؟ یہ میں مال غنیمت تو میں نے ان کو اس لیے دیا ہے تاکہ میں ان کو اسلام کی طرف مائل کر سکوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں تم کو تمہارے اسلام کے سپرد کر دوں۔ اے انصار کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو؟ کوئی اونٹ لے جائے، کوئی بکری لے جائے اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر گھر جاؤ، قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار ہی میں سے ایک شخص ہوتا۔ اگر تمام لوگ ایک راستے پر چلیں اور انصار دوسرے راستے پر تو میں انصار ہی کا راستہ اختیار کروں گا۔ اے اللہ انصار پر رحم فرما اور انصار کے بیٹوں اور بیٹیوں پر بھی رحم فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تقریر کو سن کر انصار اس قدر روئے کہ داڑیاں بھیگ گئی۔ ان سب نے ایک زبان ہو کر کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش اور تقسیم پر راضی ہیں۔ تو دوستو یہی دنیا ہے، دنیا میں جو کچھ ہے وہ یہیں رہ جانا ہے، جو ہے وہ اعمال ہیں جن کی ہمیں فکر کرنی ہے اور جو ہمارے قبر میں کام آئیں گے، جو ہمارے آخرت میں کام آئیں گے، جو ہمیں قیامت والے دن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو کریں گے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے ایک نئے واقعے کے ساتھ۔